السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور، يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، ولا يجرمنكم شنعان قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم، وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ، یاد کرو اللہ کی نعمتوں کو، علیکم اپنے اوپر جو اس نے نعمتیں تم پر کی ہیں، وَمِيثَاقَهُ الَّذِي، اور وہ وعدہ بھی یاد کرو، پختہ عہد بھی یاد کرو، وَاثَقَكُمْ بِهِ، جو پختہ کیا تم نے ساتھ اس کے، اذ قلتم، جب تم نے کہا، سمعنا، ہم نے بات کو سنا، وَأَطَعْنَا، اور ہم نے وعدہ کیا کہ ہم فرما برداری کریں گے، وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرتے رہو، ان اللہ، بلا شبہ اللہ وہ ذات ہے، علیم بذات الصدور، جو جانتا ہے تمہارے سینے کے چھپے رازوں کو، یا ایہا الذین آمنوا، ایمان والو، کونوا، ہو جو قوامین للہ،
شہداء بالقسط، انصاف پر گواہی دینے والے. ولا یجرمنکم شنآن قوم، اور نہ مجبور کرے تم کو دشمنی کسی قوم کی، الا اس بات پر، اللہ تعدلوا کہ یہ تم عدل نہ کر پاؤ. اعدلوا عدل کرو، وہ اقرب للتقوی، وہ تقوی کے قریب کرنے والی شے ہے. واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو. ان اللہ بلا شبہ اللہ بذات ہے، خبیر بما تعملون، جو تمہارے تمام اعمال سے باخبر ہے. وعد اللہ، وعدہ ہے اللہ کا، الذین ان لوگوں سے، آمنوا جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور انہوں نے اچھے اعمال کیے. لہم ان کے لیے مغفرۃ، مغفرت ہے، واجر عظیم اور بہت ہی بڑے اجر کا وعدہ ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سامعین محترم، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت ہم سورہ المائدہ میں مسلسل سبق پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں. آج کے سبق میں 3 آیات کریمات تلاوت کی گئی ہیں، 7، 8 اور 9 نمبر ہے ان کا. اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سیکھ کر، سمجھ کر اپنی زندگی اس کے مطابق بنانے کی کوشش کریں. بار بار یہ بات آپ سنتے ہیں کہ عمل ہی اصل شے ہے. عمل اگر صحیح نہ ہوا، زبانی اقرار ہمیں تباہی کے دوسرے جگہ پر، ایسے مقام پر لے جائے گا جہاں سے واپسی کی کوئی شکل نہیں ہوگی. کیونکہ کسی برتن کے اوپر لیبل لگا کر کسی بھی شے کا، جب تک وہ اندر اس کے نہ ڈالی جائے، اس سے جب بھی انڈیلیں گے تو نکلے گا وہ نہیں جو اوپر لکھا جائے. نکلے گا وہی جو آپ اس برتن میں ڈال چکے ہیں. آپ شربت انار کی بوتل لے کر اس میں اگر شراب ڈالیں گے، اس سے جب بھی انڈیلیں گے اوپر بہت بڑا لکھا ہو کہ یہ شربت انار ہے، خوبصورت دانے اس کے اوپر آپ نے جذباں کیے ہوئے ہوں، اس کی اچھی تصویر لے کر آپ نے اس کے اوپر لگائی ہو، تو یہ چیزیں خوبصورت دکھنے میں لگے گی، لیکن نکلے گا جب بھی اس بوتل سے وہ شراب ہی نکلے گی، وہ شربت انار نہیں نکلے گا. آج جس زمانے میں ہم اس دنیا میں ہیں، جتنی تعریفیں کی جائیں دوسروں کی، آپ کو ہر جگہ ملیں گی
اللہ کی تعریف ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہے، نماز کی تعریف ہے، مساجد کی تعریف ہے، لیکن وہ وعدہ جو اللہ رب کریم سے اور جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا جا چکا ہے، جسے سمینا و اطاعنا کہا گیا کہ ہم نے سنا اور مان لیا، فرما برداری کی، اطاعت کا وعدہ کر لیا، سن لیا لیکن عمل اس کے مطابق نہ کیا، تو وہ سننا کیا سننا ہے؟ یہ بات بھی قبل ازیں آپ سن چکے ہیں کہ باپ بوڑھا ہے، چارپائی پہ ہے، آواز دیتا ہے کہ کلیم اٹھو پانی دو، کلیم پانی دو، آگے سے آواز آتی ہے جی ابو جی میں آیا، جی ابو جی میں آیا، فوراً، یعنی ایک لمحے سے پہلے جواب آتا ہے کہ جی ابو میں آیا۔ وہ انتظار کرتا ہے 2-4-5 منٹ، پیاس لگی ہے، اس کی طبیعت تقاضا کرتی ہے پانی ملے، وہ پھر آواز دیتا ہے اور یہ آگے سے فوراً جواب دیتا ہے جی ابو جی میں آیا۔ سننے والا کہتا ہے کتنا فرما بردار ہے اپنے باپ کا، لیکن خاموشی سے اٹھتا ہے دوسرا اور وہ اٹھ کر وہ پانی لے پیش کر دیتا ہے۔ بات یہ ہے کہ جس نے فوراً جواب دیا ہے، فرما برداری اس نے کی ہے یا اس نے کی ہے جو پانی لے کے آیا ہے؟ یعنی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر جی جی کہنا کفایت کرے گا، یا اس سے بڑی تو اور کوئی نافرمانی نہیں ہے کہ انسان ساری زندگی جی جی کرے لیکن باری آئے عمل کی تو وہ نظر نہ آئے۔ یہی تو منافقت تھی کہ زبان سے اقرار ہے، جی بالکل صحیح، ہاں جی آپ نے کہا بالکل مانا، بالکل تسلیم ہے جی، جان بھی قربان ہے، حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے، لیکن کردار وہ اپنانا نہیں، وہ ہمارے سے نہیں۔ میں نے کئی دفعہ یہ بات عرض کی کہ اسلام نام تھا سلامتی کا، اور سلامتی کہیں نظر ہی نہ آئے، پتہ نہیں کیا شے تھی سلامتی، جہاں نہ جان محفوظ، نہ مال محفوظ، نہ عزت محفوظ، وہاں سلامتی۔ کہنے کو ایک بات ہے اچھی نہیں، لیکن وہ ہمارے بھائی ہیں جو جاتے آتے ہیں تبلیغ پر، یہ کہاوت ہے، چاہے وہ صحیح ہوگی یا غلط مجھے نہیں پتا، لیکن ایک کہنے کی بات ہے، لوگ کہتے ہیں کہ وہ جماعتیں نکلتی ہیں، تشکیل جماعت کی ہو گئی کسی یورپ ملک میں، وہ جو باتیں کاٹے کر کے جاتے ہیں اور جس مقصد کے لیے جاتے ہیں، جو طریقہ کار اپنایا جاتا ہے دین کے نام پر، ساری چیزیں الگ رکھی ہیں۔ وہ آپ میرے سے زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ کون کون سے وہاں پر سلسلے ہوتے ہیں جس سے وہ سارا کام ہوتا ہے اور کیوں کیے جاتے ہیں۔ لیکن عرض ہی کر رہا ہوں کہ ایک مثال ہے کہ کوئی جماعت چلی گئی یورپ میں، تو وہ اٹھ کر انہوں نے نا وہ جوتے چھوتے، جس طرح ہماری عادت ہے بھائی جوتے اندر لے آئیں گے، کہ آپ تو یہاں بائک پر کہیں وہ ہیلمٹ اپنا چھوڑ رہے تو جاتے ہوئے وہ بھی نہیں ملے گا،
یہ مسلمان قوم کی حالت ہے ہماری، ہم قوم ہیں یہ. کسی صاحب نے ان میں سے پوچھا کہ یہ جوتے مسجد کے اندر کیوں؟ تو ہم ادھر اتار دیں. کہا پاکستان سے آئے ہیں، وہاں یہ معاملہ ہے کہ جوتے اٹھا لیے جاتے ہیں. تو انہوں نے کہا اچھا، ہمارے تو یہاں جوتے اٹھانے کا کوئی تصور نہیں ہے، جو جس کا ہے وہ پہن کے جاتا ہے اپنا. کہا آپ کے ہاں ایسا بھی سلسلہ ہے؟ ہمارے یہاں تو ہے. انہوں نے کہا بھائی ادھر کیا کرنے ہے، وہاں جاؤ، جا کے تبلیغ تو وہاں کرو. ہماری اس وقت قومی صورتحال یہی ہے. جماعت تو ایک نام ہے، قومی صورتحال ہماری یہی ہے. یہ پیٹرول کل تک ملتا تھا، آج کدھر چلا گیا ہے؟ کیا ہوا اس کو؟ اور آپ ایک ایک چیز کو دیکھ لیجئے. وہی ایک طرف آپ دیکھیں لائنیں لگی ہوئی ہیں کہ یہاں پیٹرول چاہیے، اس کے لیے لوگ پیسے ہاتھ میں پکڑے ہوئے ہیں. اور دوسری طرف ساتھ ہی آپ دیکھیں مجمع لگا ہوا ہے، کیا ہے جی؟ ککڑ لڑائے جا رہے ہیں. یہ رستے میں ایک جگہ دیکھا جی بڑا وہ لوگ ہی لوگ کیا ہوا ہے جی، کہتے ہیں کتوں کا کول ہے. اللہ کیا حالت ہو گئی ہماری، یہ قوم ہے. اگر کسی چیز کی یہ صورتحال بنی، آپ اس چیز کا استعمال ختم کر دیتے، بلا جواز اس کا یہ جو بے دریغ استعمال ختم ہو جاتا، خود بہت چیز واپس آ جاتی. ایک بار نہیں 20 بار یہ بات سنی، لیکن عمل کے لیے کوئی تیار ہم نہیں ہیں. کہتے ہیں یہ جو ہمارے ہاں مرغی تیار ہوتی ہے نا، یہ فارم کی 45 46 48 دن کی، یہ 60 65 دن نکال نہیں سکتی. تو اگر یہ 45 دن قوم اگر کوئی ہو، بریک کر دے اس کو، دیکھیے یہ سلسلہ واپس کیسے ہوتا ہے. لیکن ہمارے ہاں صورتحال بڑی مختلف ہے. کسی صاحب نے ایک سوال پوچھا کہ حضرت کاشتکار ہیں، ہماری ضرورت ہے کوئی 6 بوریاں ہم گندم کی گھر میں رکھتے ہیں، لیکن 22-25 بوریاں گندم آ گئی گھر. تو 6 بوریاں جو ہمارے استعمال کی ہیں وہ رکھ کے ہم نے باقی بیچ دی تھی. وہ 15-16 بوریاں ہمارے پاس گندم کی ہیں، وہ جو رکھ لی گھر میں. تو کیا یہ رکھنی گھر میں جائز تھی؟ میں نے کہا یہ تو وہی بات ہے کہ آپ یعنی جو سارا سنبھال کر رکھ دیا انہوں نے اندر، کچھ نہیں انہوں نے کیا. اور جو کبھی 4500 میں خریدی تھی آج وہ 11,000 میں نہیں ملتی. ان کا سارا جائز ہے. اور جس نے کہیں یہ 15 بوریاں اپنے گھر میں رکھی تھی کہ میری ضرورت ابھی نہیں ہے، ضرورت ہوگی میں بیچ لوں گا، وہ اس کو 10,000 میں بھی اس زمانے میں دیتا ہے، کہتے ہیں ناجائز کر گیا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے وہ 10 بوریاں 15 بوریاں ابھی سیل کر کے نا اپنے گھر کا وقت چلایا ہے، اپنی ضروریات پوری کی ہے. اور جس نے لاکھوں بوریوں کے گودام بھرے تھے نا، اور کھربوں روپیہ اس پہ اچانک کما لیا، اس نے کچھ 10-10 ہزار 20-20 ہزار کر کے مولانا صاحب کو بھی دیے ہیں، اور ساتھ اس نے پروگرام بھی کروائے ہیں. وہاں مولانا جائیں گے اور تعریفوں کے پل باندھیں گے کہ دیالو شیٹھ ہے، یہ بڑا خرچ کرتا ہے.
اور ادھر فتویٰ ہے کہ یہ حرام کھا گیا ہے. جس نے یہ سارا سلسلہ غلط کیا اس کے سارے ساتھی، کیوں؟ اس لیے کہ وہ دیتا ہے. اور جس نے اپنے لیے سنبھالا اور اب وہ باقیوں کو ذرا سستا بھی دے رہا ہے تو کہتے ہیں نہیں یہ حرام ہو جائے. اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اللہ نے تمہارے اوپر کچھ انعامات کیے ہیں، ان کو بھی کبھی یاد کیا کرو. یہ انعام اللہ رب کریم نے ایسے کیے ہیں، فرمایا وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ، جب اللہ کا احسان انعام کی شکل میں ہوتا ہے تو منہ پھیر جاتا ہے انسان. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کا انعام تھے. کتنی قوم ان کے ساتھ لگی. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا انعام تھے. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والوں کے لیے اللہ کا احسان ہے، اور ہم نے وہ احسان صرف اس شکل میں رکھا ہے کہ جب وہ ربیع الاول کی 12 تاریخ آ جائے جھنڈیاں لگاؤ، جلوس نکالو، اور وہ طوفان بدتمیزی مچاؤ. حکومت تمہیں محفوظ رکھنے کے لیے اپنے گارڈز مقرر کر دے گی تمہاری حفاظت کے لیے. تم نکالو جلوس اور جو چاہو اس میں کرو. لوگ کہیں گے کہ کیا بات ہے، بڑا خرچ کیا ہے انہوں نے. مولوی ہیں ان کو بلاؤ، پیسے دو، اور یہ گلے پھاڑ پھاڑ کر یہ سپیکر پھاڑ دے گے تمہارے. کہ یہ کیا ہے؟ یہ میلاد مصطفیٰ منائی جا رہی ہے. کتنے لوگ اس کی وجہ سے بیزار ہوئے ہیں، کوئی پرواہ اس کی نہیں ہے. اور جو کچھ کر کے مال اکٹھا کیا ہوا تھا اس میں سے آج جنہوں نے خرچ کیا وہ سبحان اللہ. لیکن اس کے برعکس کوئی کہے اللہ کے بندوں، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تو زندگی میں کسی کو تکلیف نہیں پہنچائی، آپ تو ہمیشہ دوسروں کے لیے آسانی والا معاملہ کرتے رہے، آپ کتنے لوگوں کی تکلیف کا باعث بنے ہوئے ہیں. یہ رسول کا کردار تو نہیں تھا صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو وہ کوئی کردار تو اپناتے تو جو رسول اللہ کا کردار تھا. یہ جو تم آج کر رہے ہو، یہ تو کبھی مطالبہ کیا گیا رسول سے کہ تم اللہ کے رسول ہو، ہم نہیں مانتے. اگر اللہ کے رسول ہو تو کوئی فرشتے ہو تمہارے آگے چلے، تمہارا سودا سلم خریدے، تمہارے کام کاج وہ کرے، تمہارے باغات ہوں، ہمیں پتہ چلے کہ یہ باغ ہے رسول کا، پھر تو ہم مان لیں. لیکن تمہارے نہ کوئی آگے نہ پیچھے، ساتھ دینے کو تیار نہیں کوئی، تم اللہ کا رسول ہونے کا دعویٰ کرتے ہو. یہ تو ان کا مطالبہ تھا. لیکن آج ہمارے حضرت جی، ہمارے پیر جی، ہمارے شیخ جی
آگے پیچھے دائیں بائیں کچھ 6-7 گن مین نہ ہوں اس وقت تک ہمارے حضرت اور شیخ چل ہی نہیں سکتے. اور پھر کسی حضرت اور شیخ کو کمر ہو جائے کنڈ کر دیں بے ادبی ہو گئی ہے, آپ آگے نہیں چل سکتے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہیں تو صحابہ کو جو اشارہ کرتے ہیں آگے پیچھے دائیں بائیں سارے چل رہے ہیں, کوئی کسی کو اس بات کی پرواہ نہیں ہے. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے لیے نکلتے ہیں مدینہ سے اور مکہ کے قریب پہنچتے ہیں. ایک دوسری طرف سے بھی قافلہ آتا ہے, وہ قافلہ آ کر جب آمنا سامنا ہوتا ہے ملتے ہیں, ان سے پوچھتے ہیں جیسے راہ و رسم میں پتہ چلتا ہے کہ یہ بھی حاجی ہے یہ بھی حاجی ہے, تو کچھ تم بھائی کدھر سے آئے تم کدھر سے آئے پوچھا انہوں نے تم کدھر سے ہو, تو ان قافلے والوں نے بتایا کہ ہم مدینہ سے آئے ہیں. اور یہ دوسرا قافلے والے جو سوال کرتے ہیں وہ پوچھتے ہیں اچھا تم مدینے سے آئے ہو, تو سنا ہے کہ ہم نے بھی کلمہ پڑھا ہے, کوئی محمد نام کی شخصیت ہے اس میں, مدینہ کے رہنے والوں میں کوئی محمد نامی شخصیت ہے, ہم بھی اس کا کلمہ پڑھ چکے ہیں اور آئے تھے اس لیے کہ مکہ جاتے ہیں حج کرتے ہیں معلوم کرتے ہیں کہ وہ محمد کیا شخصیت ہے صلی اللہ علیہ وسلم. قافلے والے بتاتے ہیں کہ اسی قافلے میں یہ شخصیت ہے جسے کہتے ہیں محمد. کوئی پہچان رسول اللہ کی ایسی دوسروں سے مختلف نہیں ہے. آج عوام میں ایک ملا کھڑا ہو تو پتہ چلتا ہے کہ یہ ان کے حضرت صاحب ہیں, ایک پیر کھڑا ہو مریدین میں پتہ چلتا ہے یہ حضرت جی ہیں, یہ شیخ ہے, یہ پیر صاحب ہیں ان کے. اس کے شملے کی پوزیشن ہی اور ہے, انداز ہی اور ہے. ادھر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قافلے میں موجود ہے اور دوسرے قافلے والے پوچھتے ہیں کہ ہم نے بھی کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, اور تم تو بڑے خوش قسمت ہو کہ مدینہ سے آ رہے ہو, اس شخصیت کے متعلق تو بتاؤ جس شخصیت کا کلمہ پڑھ کے آج ہم بھی ادھر پہنچے ہیں. تو پتہ چلتا ہے وہ شخصیت بھی ادھر ہی موجود ہے. جنہوں نے مانا ان کی بھی سن لیجیے. لکھنے والے تاریخ لکھتے ہیں کہ عمر فاروق کا دور خلافت ہے اور کوئی ایک خاندان چلتا ہے کہ ہم مدینہ چلیں, جو حاکم وقت ہے اس سے ذرا ملاقات کریں. مدینہ کے باہر ہی ان کے ہاں کوئی ایک وقت آ جاتا ہے کسی بچے کی ولادت کا. وہ ایک جھونپڑی دیکھ کر کہیں ان کے قریب وہاں رکتے ہیں. پتہ چلتا ہے وہ جھونپڑی والا جاتا ہے اپنے گھر سے, وہاں گھر والوں کو ساتھ لے جاتا ہے کہ کوئی خاندان ہے تکلیف میں ہے, ان کا وقت ہے, تو چلو آپ ان کی جو خدمت خاطر ہے جو وقت ہے وہ آسانی سے نکل جائے. باتوں باتوں میں وہ کہتے ہیں کہ ہم آئے ہیں اس ہمارے علاقے کا جو بادشاہ ہے اس وقت کا, جسے عمر کہتے ہیں, ہم اس امیر المومنین کو ملنے کے لیے آئے ہیں. کوئی جو بھی مقصد تھا ان کا انہوں نے اپنا بتایا, واضح کیا کہ بھئی اس یہ کام ہے ہمارا. بات چیت مکمل ہو گئی. مکمل ہونے کے بعد وہ وقت ان کا پورا ہوا, کلیئر ہو گئے. بعد میں پتا چلا کہ یہ خدمت کرنے والا عمر اور اس کی بیوی ہی تھے.
مکے کا بہت بڑا چودھری ہے عمر، اور بہت بڑے چودھری کا بیٹا ہے، مدینہ جاتا ہے، مدینہ میں امیر المومنین مقرر ہو گیا ہے۔ سنگی ساتھی جانتے ہیں کہ کس طرح کا شہانہ بچپن تھا، جوانی تھی۔ خیال ہوا کہ عمر تو اپنے وقت کا پہلے ہی رئیس تھا، اب بادشاہ بن گیا ہے، اور جب سے بادشاہ بنا ہے عمر ہمارے ساتھ کھاتا ہی نہیں۔ اب عمر پتہ نہیں کس طرح کے کھانے پینے میں لگ گیا ہوگا کہ اب عمر کا کھانا ہی ہمارے ساتھ نہیں ہوتا۔ آج کے اس 75-76 سالہ یہ ملک جو اس خطے کو آپ کہتے ہیں کہ یہ اسلام کا قلعہ ہے، اس کے ان امیروں کا بھی ذرا خیال کیجئے، اور اس امیر وقت کا بھی خیال کیجئے کہ وہ کہتے ہیں تلاش تو کرو کہ کل تک عمر 55 سے جوانی تک اور جوانی سے اب تک شاہانہ زندگی گزارنے والا ہے، لیکن اب بادشاہ کیا بنا ہے کہ ہمارے ساتھ کھانا بھی نہیں چھوڑ گیا ہے۔ عمر کی خوراک کا تو پتہ کرو کہ بادشاہ وقت ہے، کون سی اس نے اس سے بھی پہلے سے بھی زیادہ سلسلے شروع کر دیے ہیں۔ ایک سنگی مقرر ہو گیا کہ تم ذرا قریبی ہو، پتہ کرو۔ کہتے میں چھپ چھپا کر بیٹھا، دیکھا جب وقت آیا عمر کے کھانے کا، عمر کمرے میں آتا ہے، دروازہ بند کرتا ہے، اور پانی میں بھیگے ہوئے رات کے ٹکڑے عمر کھا رہا ہے کہ قوم میں اس سے کم تو کھانے والا کوئی نہیں ہوگا، قوم میں اس سے نیچے تو کوئی کھانے والا نہیں ہوگا۔ امیر المومنین اتنی خوراک لیتا ہے کہ اس سے زندہ رہے مر نہ جائے، اور اتنا کھاتا ہے، وہ کھاتا ہے جو کم تر کوئی اس کی امارت میں رہتے ہوئے کھانے والا موجود ہو۔ جب یہ صورتحال ہو تو قومیں بنتی ہیں، اور جب ان امیروں کے خزانے بھرے پڑے ہوں، وہ اٹھا اٹھا کر دوسرے ملکوں میں اس کو لے جائیں، جب حالات یہ بن جائیں اور قوم بلک بلک کر مر رہی ہو، وہ قومیں نہیں ہوتی، وہاں کے حکمران امیر المومنین نہیں ہوتے، وہاں کے حکمران فرعون ہوتے ہیں۔ اور ان فرعونوں کو فرعون کہنا، ان فرعونوں کے متعلق بات کرنا، ان فرعونوں کے متعلق زبان کھولنا اس وقت ایسے ہی ہے جیسے اس وقت کے فرعون کے سامنے بات کرنا مشکل تھی کہ فرعون کے گھر پر رہ پانے والے موسیٰ بھی گھبراتے ہیں۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ موسیٰ گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے، ہم تجھے مقرر کرتے ہیں، جا جا کے اس سے بات کر۔ آج وہ وقت ہے کہ جس میں قوم کے ان وڈیروں کے اوپر کوئی ایسا ڈنڈا چلنا چاہیے جو ڈنڈا کبھی کسی زمانے میں چلا کرتا تھا، لیکن چلانے والا بھی کوئی موسیٰ ہوگا تو تب ہے۔ وہ موسیٰ کہاں سے آئے گا؟ ڈنڈا کیسے اس کو، وہ یہ جو آج ہم سانپ سمجھتے ہیں کہ وہی ڈنڈا تھا اس وقت کا جو چھوڑ کر موسیٰ سانپ سمجھے بیٹھے تھے۔ اللہ نے فرمایا لا تخف ولا تحزن، خوف زدہ نہ ہو، غمگین نہ ہو، پکڑ اس کو۔ لیکن آج ہمارے علماء، ہمارے لیڈر سب یہ وہی بات ہے کہ چور کتی مل چکی ہوئی ہے، کوئی صورت واپسی کی نہیں ہے۔ یہ خطہ جو اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا واللہ العظیم دھوکے کے سوا کچھ نہیں ہے، فراڈ کے سوا کچھ نہیں ہے، غیروں کی تقسیم ہے، اور غیر نے تقسیم کر کے ہمیں اس نہج پر
آزاد ہیں؟ ہم کیسے آزاد ہیں؟ یہ آزادی ہے، یہی آزادی ہے۔ ہاں آزادی ہے کس کی؟ ہر طرح کی بے غیرتی کی، ہر طرح کی بے حیائی کی، ہر طرح کے جھوٹ کی، ہر طرح کی بددیانتی کی، ہر طرح کی ملاوٹ کی، ہر طرح کی چور بداری کی۔ ہم ہر طرح سے آزاد ہیں۔ یہ وہ پابندیاں جو اسلام کی لگائی گئی پابندیاں تھیں، ان میں سے کسی ایک پابندی کو بھی ہم تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اسلام کی حدود جو اسلام نے مقرر کی تھی، ان میں سے کسی ایک حد کو بھی ہم پھیلا کے بغیر رہ ہی نہیں سکتے۔ لیکن ان حدود کو پامال کر کے آج ہم سمجھتے ہیں کہ ہم مسلمان قوم ہیں۔ اگر یہی قوم ہے تو اس قوم کو سلام ہے۔ واللہ نہ یہ اسلام رسول کا دیا ہوا اسلام ہے، نہ اللہ کا بھیجا ہوا یہ اسلام ہے۔ یہ وہ کفر کا قانون ہے جس کفر کو لے کر پہلے انبیاء علیہ السلام ان کے مقابلے میں نبرد آزما ہوئے۔ جہاں بات کرنا مشکل ہو جائے، تم کیسی بات کرتے ہو؟ فرمایا واذکروا نعمت اللہ۔ آج ہم اللہ کی نعمتیں تلاش کرنے کے لیے دنیا کے ہر جگہ کے دھکے کھاتے ہیں، لیکن یہ منی کائنات، اس میں بسنے والی ہر ایک چیز کو ہم نے کبھی نعمت سمجھا ہی نہیں۔ حتی المقدور ہم زبان کھلتی ہے تو کہتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں دیا ہی کیا ہے۔ میرے بھائی، اللہ نے ان کو بھی یہی کچھ دیا ہے، لیکن وہ کچھ اسلام کا قانون اپنا چکے ہیں۔ ہمارے پاس یہ خالی کاغذ رہ گئے اور ان کاغذوں کو جلا کر پھر الٹا ہمارا وہ نقصان کر گئے کہ تم اپنی املاک جلاؤ، اپنے لوگوں کے لیے اور مصیبتیں کھڑی کرو۔ وہ چند کاغذ کے ٹکڑے جلاتے ہیں، ہم آپس میں لڑ مر کے رہ جاتے ہیں۔ کبھی نہیں سوچا خدا کے بندو اسی کے مطابق تو وہ عمل کر رہے ہیں، یہی تو ان کا قانون تھا، یہی تو وہ کتاب تھی جس کے مطابق وہ اپنی زندگی بنا رہے تھے۔ لیکن آج ان قانون کے کاغذوں کو ہم نے یاد کر کے وہ آخرت کی جنتیں خریدنا شروع کر دی۔ یہ نہیں دیکھا کہ وہ جنت نہیں جہنم خرید رہے ہیں، کیونکہ عمل اس کے مطابق تھا جو جنت کا نتیجہ بننا تھا۔ کبھی ان کے پاس جائیے، کوئی دھوکہ آپ کو ایسا نظر نہیں آتا، فراڈ ایسا نظر نہیں آتا، نظر وہ اپنی حفاظت میں ہیں۔ ان کے ہاں برائیاں تنتراتی پھرتی ہیں، کوئی شک اس میں نہیں ہے، لیکن جو برائی کی طرف خود جاتا ہے، چل کر جاتا ہے، نہیں تو کسی کو مجبور نہیں کرتا۔ یہاں ہر بندہ مجبور ہے۔ یہ مجبور کس نے کیا؟ وہاں آپ ملاوٹ سے پاس چیز کوئی چاہتے ہیں ملے گی، یہاں کیا صورتحال ہے؟ کوئی شے ایسی جس میں ملاوٹ نہ ہو، ہر چیز ایسی ہے۔ بے ایمانی، دھوکہ، فراڈ، ہر چیز ہمارے پاس ہے۔ کردار وہ لے گئے، نام ہم نے لگا لیا، لیبل ہمارے اوپر اسلام کا ہے، ان کا کفر کا لیبل۔ اندر ہمارے جو بھرا ہے وہ سارا گند ہے، اور ان کے ہاں سے جو نکل، کیوں؟ اس لیے کہ یہاں سے جو نکلتا ہے گند۔ آپ اپنے جس کو کھیر کی ملائی آپ بنا کر اوپر لے کر جاتے ہو، نیچے جب پھینکتا ہے گٹھلیاں ہیں۔ آخر یہ کنواں کوئی پاک کرے گا، پاک ہوگا تو پانی پاک نکلے گا۔ کیسے ممکن ہے؟ یہ کردار کا نام تھا اسلام۔ اسلام تو ایک کردار تھا نا، کردار تھا اسلام، اور ہم نے کردار کو چھوڑا، نام کو اپنا لیا۔ آپ بازار چلے جائیے، ہر چیز آپ کو دین اسلام کے نام پر۔ نام کیا ہے؟
مدینہ، مکہ، ابو بکر، عمر، اندر کیا ہے؟ بے ایمانی، دھوکہ، فراڈ، ملاوٹ، بددیانتی۔ نام کیا ہے؟ ابو بکر، عمر، عثمان، علی۔ کس کی طرف جاؤ گے؟ آپ نام کچھ بھی رکھتے اس کا، آپ کو چیز اندر سے خالص نہیں رہتی۔ چیز تو یہ خالص قرآن نہیں رہا۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ یہود و نصارہ نے اپنی کتابوں کے اندر ملاوٹ کی۔ اللہ رب کریم نے اعلان کیا فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ۔ ہم تھے مسلمان، ہم نے ان سے بھی 4 قدم آگے کے رکھنے تھے، اور ہم نے ان سے آگے 4 قدم رکھنے کے لیے کیا کیا کہ باقاعدہ سے کتابیں ہی الگ تحریر کر دی۔ انہیں کہا یہ صحیح بخاری ہے، یہ صحیح مسلم ہے، یہ سنن ابو داؤد ہے، یہ سنن ترمذی ہے، یہ سنن ابن ماجہ ہے، یہ سنن ہے، یعنی سنت کے طریقے اس میں ہے، رسول کا طریقہ یہ تھا۔ اور صحیح یہ ہے جس کو بخاری کہتے ہو اور مسلم کہتے ہو۔ کہاں چھوڑا آپ نے قرآن کو؟ ساری زندگی گزر گئی، آپ دین اسی سے تلاش کرتے رہے، کبھی اس کتاب سے بھی دین کو تلاش کیا؟ لکھی اپنے ہاتھوں سے، کہا اللہ کی طرف سے ہے۔ کیوں؟ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، مال لینا تھا، کیونکہ ملا کو پیٹ بھرنا تھا اپنا۔ قرآن نے واضح کیا کہ اللہ کی یہ کتاب ایسی ہے کہ اس کی مثل کائنات میں نہیں ہے۔ کتاب دور کی بات ہے، یہ چاہے تو سارے مل کر اس کی 10 صورتوں کی مثل نہیں لا سکتے۔ فرمایا دور کی بات ہے 10 صورتیں، فَاتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ۔ اللہ کے سوا جس کو چاہتے ہو بلا لو، اس کی مثل ایک صورت دے دو، نہیں دے سکتے۔ ہم نے کہا ادھر ہمیں تو نبی نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ اللہ خبردار ہو جاؤ، انی اوتیت القرآن، میں قرآن دیا گیا، ومثلہ معہ، اس کی مثل بھی دیا گیا۔ قرآن کہے کہ اس کی مثل کوئی ہے نہیں، اس کی مثل کیا؟ تم اس کی مثل 10 صورتیں نہیں لا سکتے، 10 صورتیں تو کیا ایک صورت نہیں پیش کر سکتے۔ ہم نے کہا رسول نے یہ بات کہی کہ خبردار ہو جاؤ، میں قرآن بھی دیا گیا، مثل بھی دیا گیا۔ قرآن نے کہا یاد رکھو کہ تمہیں منع کیا جاتا ہے اس بات سے کہ لوگوں لا تفرقوا، فرقہ نہ کرنا، واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، فرقہ نہ ہونا۔ ہم نے کہا نہیں، رسول نے یہ بات کہی تھی، تمہارے 73 فرقے ہوں گے۔ کچھ تو خیال کیا ہوتا کہ اللہ کی کتاب کے اس طرح مخالف باتیں پیش کی، اور پھر یہ کہا کہ یہ بھی منزل من اللہ ہے، اور کیا ظلم ہے جو کرنا ہے، جو باقی رہ گیا ہے آپ کا۔ ایک ایک نبی کا قصہ بیان کر کے اللہ رب کریم نے ارشاد فرمایا کہ اعلان کرو نبیوں کہ ہم تم سے اس پر کوئی مزدوری طلب نہیں کرتے، ہم کوئی اس سے تمہارے سے کوئی چیز وصول کرنے کو تیار نہیں ہیں۔
لیکن ہمارا ملا کہتا ہے کہ پیٹ کیسے بھریں گے، کہتا ہے نہیں، دین کو اتنا سستا نہ کر دو کہ لوگ قدر چھوڑ جائے۔ میں پوچھتا ہوں کہ انبیاء کی پوری جماعت کے اللہ کے ذریعے سے جو دین دیا وہ اتنا سستا کیوں چھوڑا؟ یہ بکنے کی شے ہی نہیں تھی، سستے اور مہنگے کی بات تو بعد میں ہے، یہ تو بکنے کی شے ہی نہیں تھی جس کو تم نے بیچنا شروع کر دیا ہے، یہ تو تقسیم کی شے تھی۔ تقسیم کی شے کو بیچتے ہو، فرمایا یاد رکھو کہ تم بیچتے ہو سستے داموں، بیچتے ہو سستے داموں، اور یہ سستے داموں جو تم بیچتے ہو، تم نے کہا نہیں قیمت بڑھاؤ کہ ان کی پہنچ سے اوپر نکلے۔ یہ بکنے کی شے نہیں تھی، دین ہو تو وہ بکتا نہیں، یہ بکنے کی شے ہے ہی نہیں۔ تم نے اسے بیچا تو یاد رکھو تم پہلے نہیں ہو، تم سے پہلے یہود نے بھی بیچا، نصارہ نے بھی بیچا ہے۔ فرمایا ان کی تباہی کا سبب ہی یہ تھا کہ وہ دین کو بیچنا شروع ہو گئے تھے، لوگوں سے مال لینا شروع ہو گئے تھے، یہ ان کی تباہی کا سبب بنا۔ وہ مال لے کر تباہ ہوئے، تم مال دے کر دین پر قائم رہو گے تو تمہارا دین بھی پھر کوئی اور ہی دین ہے۔ یاد رکھو یہ وہی دین ہے جو کبھی یہود و نصارہ نے بگاڑ کر اپنایا تھا انبیاء کے دنیا سے چلے جانے کے بعد، وہی دین آج تم پھیلا رہے ہو۔ اس دین کے پھیلاوے میں سوائے جو کچھ ہو رہا ہے تمہیں کچھ مل سکتا بھی نہیں ہے۔ اگر چاہتے ہو کہ اللہ کی کتاب کہیں عملی طور پر نظر آئے تو خدا کے لیے خود اس کے قریب آ جاؤ۔ جتنی اللہ نے تفہیم دی، جتنے پر اس میں عمل صحیح معنوں میں تم کر سکے کفایت کرے گا۔ دنیا کی زندگی جیسی ہے گزرے گی، آخرت کم سے کم بحال ہو جائے گی، اپنی آخرت سے پار ہو گے۔ یاد رکھو اگر ایسا نہ کیا تو دنیا چاہے تمہاری جیسی بھی گزری، بہت مال دے لے کر تم بہت کچھ اکٹھا کر کے تم اس دنیا سے چلے گئے، آخرت تباہ و برباد ہو جائے گی، اور آخرت کی تباہی ہوئی نتیجہ کاٹے کا ہے، سودا کاٹے کا ہے، سودا خسارے کا ہے۔ اس خسارے سے بچنا ہے تو قرآن کی طرف آنا ہے۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة